دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الوضوء، وضو کے ابواب۔ باب وجوب الوضوء للصلاۃ، نماز کے لیے وضو کے واجب ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 124 کا اردو ترجمہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتی یتوضأ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کی جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، کوئی نماز قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لی۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ بلا وضو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ وضو کو توڑنے والی کوئی چیز پیش آ رہی ہے تو وضو کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔ حدیث نمبر 125۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکی کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جو شخص پاک نہ ہو، بے وضو ہو، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، باوضو نہ ہو جائے۔ اور حرام مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی انسان حرام طریقے سے مال کمائے اور پھر صدقہ کرے تو اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہے، پاک چیز کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 126۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی چابی پاکی ہے اور اس کا تحریمہ تکبیر ہے اور اس کی تحلیل سلام کرنا ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہوا کہ پاکی کے نماز کی چابی پاکی ہے، مطلب پاکی کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ جب تک انسان پاک نہ ہو تو وہ اس کی نماز مانی نہیں جائے گی، جیسے کہ چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا۔ اور اس کا تحریمہ تکبیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اللہ اکبر کہنے سے ہوتی ہے۔ جس کے ہم نماز جب شروع کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، وہاں سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور نماز سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے جائز تھی وہ سب حرام ہو جاتی ہیں۔ تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنے والی چیز۔ تو اللہ اکبر کہنے کے بعد کھانا پینا، باتیں کرنا، یہ سب جائز تھا، لیکن اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم نماز کے اندر داخل ہو گئے، نماز کی ابتدا ہو گئی۔ اب ہم نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اس چیز حرام ہو گئی ہمارے لیے۔ اور اس کی تحلیل سلام کرنا ہے۔ تحلیل کا مطلب تو حلال ہونا، یعنی کہ نماز کی وجہ سے جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہو گئی تھیں وہ سب چیزیں جو ہے سلام کرنے کے بعد میں حلال ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ سلام کرنے پر نماز پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ جب نماز ہماری پوری ہو جاتی ہے تو ہم دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ تو یہی مطلب ہے اس کا کہ سلام پر نماز پوری ہو جاتی ہے، اور جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہو گئی تھیں نماز سے پہلے، نماز شروع کرنے کی وجہ سے، وہ سب دوبارہ حلال ہو جائیں گی۔ حدیث نمبر 127 کا اردو ترجمہ۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطہور۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی پاکی ہے۔ مطلب جنت میں انسان جب تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے پاس وہ نماز کا پابند نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور نماز جب تک صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ انسان پاک صاف نہ ہو۔ جیسے کہ چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، اس لیے چابی سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے، کہ نماز کے بغیر جنت کا تالا نہیں کھلے گا، اور نماز جب تک صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ ہم پاک نہ ہوں۔